از این حال زمین لرزه به دل هاست، چه شورید چه قوقا. اذا زلزلت الارض، زمین محشر عظماست و آشوب به جان و به لب لات و هبلها. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تمام خواہران۔ بالکل آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، میں 5 منٹ لیٹ ہو گئی ہوں۔ دراصل گرمی ہے تو بار بار جو ہے وہ شاور لینے کی وجہ سے۔ آج ہم آیت نمبر 103 سورہ آل عمران کی کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم وإذ کنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذاكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو اس حالت میں کہ تم اسلام پر ہو، اور چنگل مار کر سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔ اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے یاد کرتے رہو۔ تم دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کی بدولت بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا دیا۔ اسی طرح سے اللہ اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں 89 ٹائمز یا ایھا الذین آیا ہیں، اور یا ایھا الذین آمنوا سے مراد جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام ہیں کہ اے ایمان لانے والوں۔ تو ایمان کا وقت نہیں بتایا گیا ہے اس میں کہ کون سے وقت میں ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جتنی بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کی آیات ہیں اور جن آیات میں پروردگار عالم نے تعریف کی ہے، وہ سب آیات حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، کیونکہ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ قبول کہنا تو یہاں پہ ہمارے الفاظوں میں قبول کہیں گے، کیونکہ حضرت علی تو وہ ہیں جن کی وجہ سے اسلام ہے، تو اور جن کی وجہ سے ایمان ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ وہ ایمان لائے نہیں، ان کا ہمیشہ سے ایمان تھا، جب سے وہ خلق ہوئے ہیں جب سے ان کا ایمان تھا، اور ہمیشہ ایمان پر رہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جو ہے وہ ایمان ان کا متزلزل ہوا۔ اب یہ ایمان متزلزل ہونے کی بہت سی اقسام بھی ہیں، اور بہت سارے شک ہیں
جو کہ آپ کے یقین کو مار دیتے ہیں۔ تو اسلام کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے یقین ہونا۔ اب یقین یہ ہونا چاہیے کہ پروردگار عالم موجود ہے، جسے نہ ہم چھو سکتے ہیں، نہ ہمارا ذہن اس تک پہنچ سکتا ہے، نہ ہماری نگاہیں پہنچ سکتی ہیں، نہ ہمارے جو ہے چھونے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، محسوس کرنے کی صلاحیت، یعنی کہ جو صلاحیتیں پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہیں ہم اس پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ ایسا مالک ہے جو خلق تو کرتا ہے لیکن ہمارے ادراک سے باہر ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے، ہمارے لمس سے باہر ہے، ہمارے کہا جائے محسوسات سے باہر ہے۔ ہمارے جتنے بھی حواس ہیں، حواس اس کو درک نہیں کر سکتے۔ ہمارے جتنے بھی کہا جائے کہ حواس خمسہ کہہ لیں، جتنے بھی قسم کے حواس ہمارے پاس موجود ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محسوس نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے، اس تک پہنچ نہیں سکتے، اسے دیکھ نہیں سکتے، اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو یہ پروردگار ایسا پروردگار ہے اور مالک ایسا مالک ہے جو کہ ہمارے حصوں سے کئی گنا زیادہ بلند اور اعلیٰ ہے، جو کہ محسوسات سے باہر ہے۔ اور مالک کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ مالک اپنی بنائی ہوئی خلقت کا جو ہے وہ اس کا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہ ہو، بلکہ وہ مالک ہو، وہ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے اپنی ضرورت کے لیے چیزیں بنائے۔ جیسے موبائل بنایا تو ہم نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں معذوری تھی کہ ہمیں کہیں بات کرنا ہے یا کچھ کرنا ہے، یا کوئی ایسا مطلب کمیونیکیشن سسٹم ہے تو ہمارے پاس ایسا، تو ہم نے بنایا بھی ہے اور ہم اس کے غلام بھی ہیں اور اس سے مطلب اس کے معذور بھی ہیں، اس کی یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کسی چیز میں ہمارا معذور نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہم عبادتیں کرتے ہیں پروردگار عالم ان عبادتوں کا لاچار نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ عبادتیں بھی اس لیے اس نے ہم پہ لاگو کی ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو درست کر سکیں، ہم اپنے آپ کو اس کے بتائے ہوئے رستے پہ چل سکیں۔ اس نے جو رستہ بتایا ہے وہ ان رستوں کا نعوذ باللہ محتاج نہیں ہے، بلکہ ہم ان رستوں کے محتاج ہیں اور ہمیں ان پہ چلنا ہے۔ تو ہم اگر کچھ بھی بناتے ہیں، گاڑی بنائیں، جہاز بنائیں، کچھ بھی چیز بنائیں، کتابیں لکھیں، تو وہ ہم لکھنے کے بعد ہم اس کتاب کے امام نہیں ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لکھی ہم نے خود ہی ہے کتاب، لیکن اس کے ہم امام نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کتاب کے محتاج ہیں۔ ہم پہ نسیان جو ہے غالب آ جاتا ہے، ہم پہ نسیان جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی یادداشت کو دوبارہ جو ہے ریوائز کرنے کے لیے، دوبارہ جو ہے ریکال کرنے کے لیے جو ہے ہمیں کتاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم کتاب کھولتے ہیں، صفحات دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم چاہے کتاب بھی لکھ لیں تو ہم اس کے امام نہیں ہو سکتے، لیکن پروردگار عالم کتاب نازل کرتا ہے، نبی نازل کرتا ہے۔ اب ہم لوگ کیا ایک جملہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہ جملہ ہے کہ پروردگار عالم کو اگر کسی نے روح شناس کرایا تو محمد و آل محمد نے پروردگار عالم کی شناخت کروائی ہے، پروردگار عالم کو پہچنوایا ہے۔ یہ جملہ بڑا فریکوینٹلی بولا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں دو پہلو نکلتے ہیں، قول امامی ہے، اصل میں یہ بالکل قول امام ہے، لیکن اس کا ایک جملہ چھوڑ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار چاہتا کہ وہ اپنی مخلوقات کو خود اپنے طور پہ پہچنوا دیا جائے تو وہ یہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمیں یہ بزرگی، یہ رفعت عطا کی کہ ہمیں یہ جو ہے وہ ہمیں یہ ذمہ داری دے دی کہ ہم اسے پہچنوائیں۔
اندازہ لگائیے کہ جملہ آدھا بولا جاتا ہے کہ محمد والے محمد اللہ کی توحید کو پہچانوا رہے ہیں، لیکن ہم لوگ آدھے جملے پہ آ کے کہتے ہیں. لیکن اور امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر پروردگار چاہتا کہ وہ خود ہی اپنی مخلوقات کو پہچان لیا جائے، مخلوقات اسے اپنے طور پہ پہچان لیں، یعنی کہ چاہتا کہ وہ خود بغیر کسی ذریعے کے اپنی مخلوقات تک پہنچ جائے تو وہ پہنچ سکتا ہے، اور اختیار ہے پروردگار عالم کا. اب پروردگار عالم واعظ و نصیحت فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے کہ اس سے ڈرو. اب پروردگار عالم سے ہمارے جو سو کالڈ ملاز ہیں ان کا تو اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ سے نہیں ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. کیونکہ اللہ وہ ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ڈرو. اب جب تم اس سے ڈرنے کا مطلب یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے تقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، تقوا اللہ کا مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی. ٹھیک ہے، جیسا کہ حق کا تقوی اختیار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈرنے کا لکھا ہے انہوں نے، تو وہ مطلب ہمارے ہاں جب اردو میں جب اس کے سینٹینسز کیے جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اب جیسا حق پہ تقوی کیا جا سکتا ہے، سچا تقوی کیا جا سکتا ہے، حق والا تقوی کیا جاتا ہے، وہی اللہ کا تقوی ہے. اور تم وہ تقوی اختیار کرو اور ہرگز نہ مرو. سمجھے کہ تم ایسے نہیں مرو، تمہیں اسی لیے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں آئے، دنیا میں تم نے برے کام کیے اور مر گئے. نہیں، تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے، اللہ تمہاری ابدی زندگی چاہتا ہے. الا وانتم مسلمون، کہ تم مسلمان مرو، اسلام پہ مرو. ٹھیک ہے، کیونکہ بہترین مذہب ہی اسلام ہے، اور اسلام پہ ہی سے چلتے ہوئے ہی تمہیں تقوی ملے گا. اللہ کا تقوی تمہیں کہیں کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے نہیں ملے گا، تمہیں اسلام سے ملے گا. تو اسلام کے رستے پہ چلو. اور پھر یہاں پہ تو بات ہو گئی کہ اسلام کے رستے پہ چلنے کی بات ہے. دوسری بات آ گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، بھاگ کے پکڑ لو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ امام سے پوچھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 امر بزرگ چھوڑتا ہوں، اور جو تمہارے درمیان میرے خلیفہ اور جانشین ہیں. اگر تم ان کو اختیار کرو گے اور عمل کرو گے اور ان کی مطابقت کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. یعنی کہ جو مسلمان رہنے کا طریقہ ہے، مسلمان ہونے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے بزرگ تر ہیں. وہ کتاب اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کے درمیان کھچی ہوئی ریسمان ہے، یعنی یہ رسی ہے. اور دوسرے میرے اہل بیت، یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں. تو مسلمان رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ثقل اکبر یعنی کہ قرآن پاک اور ثقل اصغر یعنی کہ جو ہے وہ محمد والے محمد ہیں. جو سلسلہ ائمہ ہے اسے ثقل اصغر کہا گیا. تو ان کو دونوں کو لے کے چلنا ہے، کیونکہ اسلام کو وہی بتا سکتا ہے جو کہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھتا ہو. اس کے اندر جو چھپی ہوئی شقیں ہیں، چھپی ہوئی معلومات ہیں، قرآن کے اندر جو پیغامات ہیں، وہ ہم سب خود اپنی کوششوں سے بظاہر ترجمے کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جو بولا گیا ہے وہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کے پکڑ لو،
بھئی اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ یہ تو بچپن میں بھی پڑھتے تھے، تو میٹرک میں یہ آیت تھی، اور یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے یہ رسی ٹانگی ہوئی کہاں پر، یہ کدھر سے رسی ہے، اس کو تلاش کرنا پڑے گا اس رسی کو۔ تو بھئی اللہ بھی اسی طرح سے جو ہے اشاروں میں بات کر رہا ہے، اپنی ایک لینگویج جو ہے عربی کی، اس حساب سے بات کر رہا ہے۔ رسی کو پکڑ لو، اب رسی کہاں پر ہے؟ تو میٹرک میں جب ہم تھے تو یہ تلاش کرتے تھے یہ رسی کہاں پہ ہوگی جو اللہ کی رسی، کو سوالات بھی کرتے تھے اپنے ٹیچر سے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں اسلامیات کی ٹیچر ہوتی ہیں لیکن وہ ٹیچر نہیں ہوتی ہیں، اور جو محمد و آل محمد کے در سے متمسک نہ ہو اس سے علم بھی لینا فضول ہے، اس سے وقت ضائع کرنا ہے۔ تو بس وہ کلاس میں تھا اس لیے پوچھا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، بس اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ بھائی کہاں ہے رسی؟ کون سی رسی ہے؟ اب رسی کے اندر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ رسیوں کے اندر کتنے سارے بل مل کے ایک مضبوط رسی بنتی ہے۔ بعض رسیوں میں دیکھا گیا ہوگا کہ ایک موٹا سا بل اندر ہوتا ہے اور اس کے گرد رسی کے باقی بل چل گھوم رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ سوچ اور فکر ہے کہ رسی کو رسی سمجھتے ہوئے رسی پہ بھی غور و خوض کرنا چاہیے کہ اللہ مطلب جب یہ بنائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے اور اللہ اس کی مثال کیوں دے رہا ہے۔ تو جب اس پہ غور کریں تو اس کے اندر خود آپ کو نظر آئے گا کہ بعض رسیوں کے اندر ایک موٹا سا جو ہے وہ کہا جائے کہ دھاگا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے گرد بہت سارے دھاگے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ وہ ایک موٹا سا دھاگا جس کے گرد بہت سارے دھاگے لپٹے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور جو باقی اس کے گرد بل ڈل رہے ہیں وہ ہر زمانے کے امام ہیں، تو یہ دونوں چیزیں رسی میں موجود ہیں، یعنی کہ اللہ نے جو رسی بنائی ہے وہ ان دونوں پہ، یہ دو بزرگ جو ہیں نبی اکرم جو چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے پاس، وہ یہی حبل اللہ ہیں، یہی اللہ کی رسی ہیں، اور انہی کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ان کے بغیر آپ اسلام کو سمجھ نہیں سکتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یا سیدھا اعلان ہو رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ محمد و آل محمد کو چھوڑ دیا اور بس قرآن کو لے لیا، کیونکہ ان کے چاہنے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ قرآن بس کافی ہے۔ تو قرآن اگر کافی ہوتا تو یعنی کہ نفی اسی وقت کر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی کہ جو ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اگر نبی اکرم نہ ہوتے تو یہ قرآن کسی پہ اور پہ اترتا کیا؟ نہیں اترتا۔ لیکن یہ نبی کی ذات سے انکار تھا، اور وہ نبی کی بیوی کا ایک جملہ ہے کہ تم لوگ وہ ہو جو کہ میرے بابا کی زندگی میں ہی کافر ہو گئے تھے۔ اب پروردگار عالم واعظ و نصیحت فرما رہا ہے، نصیحت فرما رہا ہے کہ اس سے ڈرو۔ اب پروردگار عالم سے ہمارے جو سو کالڈ ملاز ہیں ان کا تو اللہ سے ڈرو بھائی، اللہ سے ڈرو، یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے غضب سے ڈرو، اللہ سے نہیں ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو، کیونکہ اللہ وہ ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ ڈرو۔ اب جب تم اس سے ڈرنے کا مطلب یہاں پہ جو ترجمہ کیا گیا ہے تقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے؟ تقوا اللہ کا مطلب اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ حق کا تقوی اختیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ڈرنے کا لکھا ہے انہوں نے، تو وہ مطلب ہمارے ہاں جب اردو میں جب اس کے سینٹنسز کیے جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اب جیسا حق پہ تقوی کیا جا سکتا ہے، سچا تقوی کیا جا سکتا ہے، حق والا تقوی کیا جاتا ہے، وہی اللہ کا تقوی ہے، اور تم وہ تقوی اختیار کرو اور ہرگز نہ مرو۔ سمجھے کہ تم ایسے نہیں مرو، تمہیں اسی لیے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں آئے، دنیا میں تم نے
برے کام کیے اور مر گئے. نہیں, تمہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑا ہے. اللہ تمہاری ابدی زندگی چاہتا ہے. الا وانتم مسلمون, کہ تم مسلمان مرو, اسلام پہ مرو. ٹھیک ہے, کیونکہ بہترین مذہب ہی اسلام ہے, اور اسلام پہ ہی سے چلتے ہوئے ہی تمہیں تقویٰ ملے گا. اللہ کا تقویٰ تمہیں کہیں کسی بھی جو ہے وہ مذہب سے نہیں ملے گا, تمہیں اسلام سے ملے گا. تو اسلام کے راستے پہ چلو. اور پھر یہاں پہ تو بات ہو گئی کہ اسلام کے راستے پہ چلنے کی بات ہے. دوسری بات آ گئی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, بھاگ کے پکڑ لو. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ امام سے پوچھا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں 2 امر بزرگ چھوڑتا ہوں, اور جو تمہارے درمیان میرے خلیفہ اور جانشین ہیں. اگر تم ان کو اختیار کرو گے اور عمل کرو گے اور ان کی مطابعت کرو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے. یعنی کہ جو مسلمان رہنے کا طریقہ ہے, مسلمان ہونے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا, اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک دوسرے سے بزرگ تر ہیں. وہ کتاب اللہ تعالیٰ جو آسمان و زمین کے درمیان کھنچی ہوئی ریسمان ہے, یعنی یہ رسی ہے. اور دوسرے میرے اہل بیت, یہ دونوں آپس میں جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ آئیں. تو مسلمان رہنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ثقل اکبر یعنی کہ قرآن پاک اور ثقل اصغر یعنی کہ جو ہے وہ محمد والے محمد ہیں. جو سلسلہ ائمہ ہے اسے ثقل اصغر کہا گیا. تو ان کو دونوں کو لے کے چلنا ہے, کیونکہ اسلام کو وہی بتا سکتا ہے جو کہ اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھتا ہو. اس کے اندر جو چھپی ہوئی شقیں ہیں, چھپی ہوئی معلومات ہے, قرآن کے اندر جو پیغامات ہیں, وہ ہم سب خود اپنی کوششوں سے بظاہر ترجمے کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پہ جو بولا گیا ہے وہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا, کہ اللہ کی رسی کو تم سب مل کے پکڑ لو. بھئی اللہ کی رسی کیا چیز ہے؟ یہ تو بچپن میں بھی پڑھتے تھے, تو میٹرک میں یہ آیت تھی, اور یہ سوچتے تھے کہ اللہ نے یہ رسی ٹانگی ہوئی کہاں پر, یہ کدھر سے رسی ہے, اس کو تلاش کرنا پڑے گا اس رسی کو. تو بھئی اللہ بھی اسی طرح سے جو ہے اشاروں میں بات کر رہا ہے, اپنی ایک لینگویج جو ہے عربی کی اس حساب سے بات کر رہا ہے. رسی کو پکڑ لو. اب رسی کہاں پر ہے؟ تو میٹرک میں جب ہم تھے تو یہ تلاش کرتے تھے یہ رسی کہاں پہ ہوگی جو اللہ کی رسی, کو سوالات بھی کرتے تھے اپنے ٹیچر سے. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں اسلامیات کی ٹیچر ہوتی ہیں لیکن وہ ٹیچر نہیں ہوتی ہیں, اور جو محمد والے محمد کے در سے متمسک نہ ہو اس سے علم بھی لینا فضول ہے, اس سے وقت ضائع کرنا ہے. تو بس وہ کلاس میں تھا اس لیے پوچھا, لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ کی رسی, اللہ کی رسی, بس اللہ کی رسی کو پکڑ لو. بھئی کہاں ہے رسی, کون سی رسی ہے؟ اب رسی کے اندر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ رسیوں کے اندر کتنے سارے بل مل کے ایک مضبوط رسی بنتی ہے. بعض رسیوں میں دیکھا گیا ہوگا کہ ایک موٹا سا بل اندر ہوتا ہے اور اس کے گرد رسی کے باقی بل گھوم رہے ہوتے ہیں. تو بھئی یہ سوچ اور فکر ہے کہ رسی کو رسی سمجھتے ہوئے رسی پہ بھی غور و خوض کرنا چاہیے کہ اللہ مطلب جب یہ بنائی جا رہی ہے تو اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے, اور اللہ اس کی مثال کیوں دے رہا ہے. تو جب اس پہ غور کریں تو اس کے اندر خود آپ کو نظر آئے گا کہ بعض رسیوں کے اندر ایک موٹا سا جو ہے وہ کہا جائے کہ دھاگا جا رہا ہوتا ہے, اور اس کے گرد بہت سارے دھاگے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ وہ ایک موٹا سا دھاگا جس کے گرد بہت سارے دھاگے لپٹے ہیں وہ قرآن پاک ہے, اور جو باقی اس کے گرد بل ڈل رہے ہیں وہ ہر زمانے کے امام ہیں. تو یہ دونوں چیزیں رسی میں موجود ہیں, یعنی کہ اللہ نے جو رسی بنائی ہے وہ ان دونوں پہ, یہ 2 بزرگ جو ہیں
نبی اکرم جو چھوڑ کے گئے ہیں ہمارے پاس، وہ یہی حبل اللہ ہے، یہی اللہ کی رسی ہے، اور انہی کو پکڑ کے رکھنا ہے۔ ان کے بغیر آپ اسلام کو سمجھ نہیں سکتے، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہاں سیدھا اعلان ہو رہا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ محمد والے محمد کو چھوڑ دیا اور بس قرآن کو لے لیا، کیونکہ ان کے چاہنے والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ قرآن بس کافی ہے۔ تو قرآن اگر کافی ہوتا تو یعنی کہ نفی اسی وقت کر دی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، کہ جو ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اگر نبی اکرم نہ ہوتے تو یہ قرآن کسی پہ اور پہ اترتا کیا؟ نہیں اترتا۔ لیکن یہ نبی کی ذات سے انکار تھا، اور وہ نبی کی بیوی کا ایک جملہ ہے کہ تم لوگ وہ ہو جو کہ میرے بابا کی زندگی میں ہی کافر ہو گئے تھے۔ مصباح الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا ترازو ہوں اور علی اس کے دونوں پلڑے ہیں، حسین اور حسن اس کی رسیاں ہیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اس کی ڈنڈیاں ہیں، اور اس کے بعد کے آئمہ اس ترازو سے اپنے دوستوں اور دشمنوں کو وزن کریں گے، اور جو لوگ ان کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ کی اور لعنت کرنے والوں کی ان پہ لعنت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل جو ہو رہا ہے، جس طرح سے بی بی کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، مزے کی بات تو یہ نظر آتی ہے کہ جتنے اور لوگ ہمارے اہل تشیع ہیں وہ بھی بڑے مزے کی بات کرتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ کہا، یہ 50 دفعہ پوسٹیں بھیج رہے ہیں، اور وہ یہ سوچ نہیں کہ بھائی، اور لکھ بھی وہی رہے ہیں، صرف لعنت اس پہ لکھ دیں، لیکن اس کی پوسٹ کو بھی شیئر کر رہے ہیں اور اس کو بھی کر رہے ہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس نے ایک دفعہ کیا، آپ لوگوں نے 1000 دفعہ کر دیا، تو گناہ گار زیادہ کون ہوا؟ یہ نہیں سوچتے۔ اور ایک مزے کی پوسٹ اور بھی لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جناب سیدہ سچی تھی۔ ارے تمہاری حیثیت ہے، تم تو خود ایک نمبر کے جھوٹے ہو، تم کہاں سے یہ گواہیاں دو گے؟ پہلے اپنے مولا کا قول ہے کہ جس نے یہ کام نہ کیا ہو وہ آ کے یہ جو ہے وہ ذمہ داری ادا کر سکتا ہے۔ تو ہم تو خود ایک نمبر کے جھوٹے لوگ ہیں، اور ہم بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ ابے آپ گواہی نہیں دے سکتے۔ آپ گواہی دیں گے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے گواہی دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ کہیں گے اشہد ان محمدن رسول اللہ، تو پھر آپ کہیں گے اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس طرح آپ گواہی دیں گے، سمجھے؟ اور یہاں پہ اگر آپ کو بولنا ہے تو آپ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا گواہی دیتی ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ جنت میں کی عورتوں کی اور اولین اور آخرین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ گواہی آپ کی بنتی ہے، ورنہ ادروائز یہ کہیں کہ وہ سچی تھیں، یہ سب آپ اپنے سب خام خیالوں میں اور اپنے اعمال کو اور برباد کریں۔ یہ کہتے ہیں نا نادانستگی میں اعمال کا جنازہ نکال دینا، وہ ایک دفعہ بول رہا ہے، یہ ہمارے سب مل کے جو ہلا، اور کوئی عالم اس پہ آ کے بولتا نہیں ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے غلطی سے لکھ دیا نا، ہوئے 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 پھر دیکھیں کہ مطلب لوگوں کا بس نہیں چلتا ہے کہ موبائل ہی آ کے توڑ دیں۔ اور وہ پتہ نہیں کس کس کے جو کسی کا غالی بناتے ہیں، کسی کو مقصر بناتے ہیں، سمجھے؟ میں تو یہ سوچی تھی کہ غالی وہ ہوتا ہے، سمجھے، جو علی کی نہیں مانتا ہے، ٹھیک ہے، اور مقصر وہ ہوتا ہے جو علی کی مان کے بھی علی کو نہیں مانتا ہے۔ پھر سواحق محرقہ ہے ابن حجر مکی، یہ دیوبند کے ایک عالم ہیں، انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم وہ رسی ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ٹھیک ہے، یہ وہ رسی ہیں۔ فضائل امام علی علیہ السلام میں دلچسپ حکایت ہے، اس میں اسحاق بن کعب بن حجرہ نے اپنے باپ سے نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کو نا سزا نہ کہو، یعنی کہ نعوذ باللہ برا بھلا نہ کہو، کیونکہ حضرت علی ممسوس فی ذات اللہ ہیں۔ آپ کہیں گے اتنا مشکل لفظ استعمال کر لیا ہے۔ ممسوس فی ذات اللہ کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے لیے وہ اذیت اور تکلیف کا سامنا کرتے ہیں، اور دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے خون اور گوشت میں مخلوط ہو گئی ہے، گل مل گئی ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور قرآن مبین میں تفسیر صافی سے ہے کہ حبل اللہ سے مراد توحید اور ولایت ہے، اور امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آل محمد حبل اللہ المتین ہیں، جن کے ساتھ اعتصام کرنے کا حکم پروردگار عالم نے دیا ہے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حبل اللہ المتین امام حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اور پھر معنی الاخبار میں ہے امالی کے اندر جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہم حبل اللہ ہیں، اللہ کی رسی ہیں۔ اور معنی الاخبار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ امام ہم میں سے ہوتے ہیں کیونکہ معصوم ہوتے ہیں، اور عصمت کوئی ایسی شے نہیں جو پیدائش میں ظاہر بظاہر ہو جس سے پہچان ہو سکے، اس لیے امام صرف وہی ہوتے ہیں جو منصوص من اللہ ہوں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ معصوم کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ حبل اللہ سے اعتصام رکھتا ہے، اور حبل اللہ قرآن ہے، اور قرآن امام کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور یہی قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بہت سیدھا ہے۔ یہ باقی ہم ٹیڑھا بنا لیتے ہیں، ہم پریشانی نکال لیتے ہیں، ہمیں اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے۔